الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى وقال الله تعالى في مقام آخر ألم نشرح لك صدرك صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحليم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے مل کے برکت واسطے دو چار مرتبہ درود پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر واحسن منك لم تركت عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اور کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جو مالک کائنات بھی ہے, خالق شش جہات بھی ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اپنی حیثیت کے مطابق درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج اس موضوع پہ چند منٹوں کی گزارشات میں آپ کے گوش گزار کروں گا. وہ ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسن و جمال دیا, اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیاں اور کمالات دیے. ابتدائی کائنات سے لے کر آج تک ہمیشہ انسان کا یہ طریقہ اور طور رہا ہے. ہر دور میں مختلف شخصیات کا ذکر بھی ہوتا رہا ہے, اور ذکر کے ساتھ ساتھ ان شخصیات کے شمائل بھی بیان ہوتے رہے, ان شخصیات کی خوبیاں بھی بیان ہوتی رہیں, ان شخصیات کے کمال بھی بیان ہوتے رہے. مگر اس پوری کائنات کے اندر ایک شخصیت ایسی بھی ہے, ایک ذات ایسی بھی ہے جس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, زندگیاں بیت جائیں گی مگر ان کے فضائل کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا. اگر ان کے شمائل کی بات کریں, شمائل کا مطلب ہوتا ہے ان کی خوبیاں, ان کا حسن, ان کی خوبصورتی, ان کا رہن سہن. اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ شخصیت
اتنی بلند و بالا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی کا نام نامی اسم گرامی اللہ رب ذوالجلال نے اپنی پسند سے محمد رکھا۔ حضور کا نام رکھا گیا محمد۔ اس کائنات کے اندر جناب رسول اللہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے پوری کائنات میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کا نام محمد رکھا گیا ہو، مگر جب رسول اللہ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ذرا تھوڑا سا عشق کے اندر ڈوب کے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد ایک ایسا نام ہے، نام لیتے وقت بھی ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ پہ ٹکراتا ہے اور ایک دوسرے کا بوسہ لیتا ہے۔ اور لغت اور تفاسیر کی کتابیں اور سیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، محمد کی جو تعریف کی گئی سب سے معتبر تعریف الذی یحمد حمدن بعد حمد حمدن بعد حمد ابداً ابدا۔ محمد کا مطلب یہ ہوتا ہے الذی یحمد حمدن بعد حمد، جس کی بار بار تعریف و توصیف کی جائے، بار بار جس کی شانیں بیان کی جائیں۔ محمد الذی یحمد حمدن بعد حمد، ایک تعریف کے بعد دوسری تعریف، دوسری تعریف کے بعد تیسری تعریف، فرمایا ابداً ابدا، ہمیشہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی تعریف ہوتی رہے گی، چونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا فکان قاب قوسین او ادنی، اللہ کے میں اتنے نیڑے ہوا، اتنے قریب ہوا، میرے درمیان اور میرے خالق کی کائنات کے درمیان فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ ثم ادنا فتدلی، فرماتے ہیں پھر میں تھوڑا سا اور نیڑے ہوا، اللہ کے بالکل قریب ہوا، پھر رب ذوالجلال نے اپنا رحمت والا ہاتھ فوضع یدہ بین کتفی، اللہ نے اپنی رحمت والا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اب یہاں نقطہ کمال یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی زیارت کا شرف نہیں دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ وہ خوشبخت اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جنہیں کوہ طور پہ اللہ اپنی بولیاں سناتا تھا، رب اپنا کلام سناتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ کسی کی گفتگو سن رہا ہو تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے کہ یار جس کی بولی اتنی خوبصورت ہے پھر وہ آپ کتنا خوبصورت ہوگا۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مگر اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ایک بار تو کیا، تو ساری زندگی بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے، میں رب کلام تو دیتا رہوں گا مگر شرف زیارت میں کسی کو نہیں بخشوں گا، اگر شرف دینا ہے تو محمد عربی کو دینا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار عرض کی تو پھر آپ جانتے ہیں اللہ کا نبی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، یعنی نبی کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں اللہ کسی نبی کی کوئی دعا بھی رد نہیں کرتا، اللہ سارے نبیوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اب جب بار بار کہا گیا تو پھر رب نے فرمایا موسیٰ ایسا کرتے ہیں کوہ طور پہ اپنی ایک تجلی پھینکتا ہوں، اگر تجلی برداشت کر گئے پھر اپنی شرف زیارت بھی دوں گا، اگر تجلی برداشت نہ کر سکے تو پھر تمہیں اسی پہ اکتفا کرنا پڑے گا۔ عرض کرتے ہیں مولا اپنی تجلی دو، اللہ کا قرآن گواہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پہ پھینکی سب سے پہلے تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صائقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، جب ہوش آیا ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں مولا سچ کہا تھا، تجھے دیکھنے کی جرت کسی کے اندر نہیں، ہاتھ سے آواز آتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ یہ بات ہرگز نہ کرو کہ مجھے دیکھنے کی جرت کسی کی نہیں، ہاں یہ الگ بات ہے اس کائنات کے اندر کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، مگر ایک شخصیت ایسی بھی آئے گی جسے میں نے وہ جرت عطا فرمائی۔ موسیٰ تو میری ایک تجلی نہ برداشت کر سکا، مگر جب محمد عربی کی بات آئے رب نے فرمایا میرا نبی مطالبہ بھی نہیں کرے گا، میں رب خود اپنی زیارت عطا فرما دوں گا۔
اور حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا، میں نے ٹھنڈک محسوس کی اپنے رب ذوالجلال کے ہاتھ کی۔ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے نبی آئے، اور یقین جانے ہر نبی ہر قسم کے کمالات پہ فائز ہوتا ہے۔ نبی کسی بھی لحاظ سے اپنی امتیوں سے پیچھے نہیں ہوتا۔ نبی اگر حسن و جمال کا لحاظ دیکھیں تو نبی کا حسن و جمال سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر علم اور عقل کی بات کریں تو نبی کا فہم اور شعور سب سے بلند ہوتا ہے، اور اگر نبی کے جمال قد و کاٹ کی بات کی جائے، اس کا قد و کاٹ، اس کا زیبائش، اس کی آسائش، اس کا رہنا سہنا، ان کا بولنا چلنا پوری کائنات سے بے مثل و بے مثال ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی امتیں آتی رہیں، امتی سارے مل کے بھی ایک نبی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بڑی شان عطا فرمائی۔ یوسف جیسا حسن تو اللہ نے پھر کیا کمال کا حسن دیا۔ ایک بندہ یوسف کو جب ایک مرتبہ دیکھ لیتا، اللہ کی مرضی سے اسے 3 مہینے تک بھوک بھی نہیں لگتی تھی، پیاس بھی نہیں لگا کرتی تھی۔ اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ مگر جب ہمارے نبی جناب رسول اللہ کی بات آئے، حضرت معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دن کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اطمینان قلب کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ جناب آپ کا حسن زیادہ ہے یا یوسف زیادہ سونے تھے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میں زیادہ سونا ہوں، اللہ نے مجھے زیادہ حسن و کمال دیا۔ عرض کرتی ہیں آقا ناراض نہیں ہونا، اطمینان قلب کے لیے ہے۔ یوسف تو اتنا خوبصورت تھا، جب زلیخا یوسف پہ عاشق ہوئی اور عزیز مصر کی بیوی، مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا اپنے غلام پہ عاشق ہوئی، اور پھر لوگوں نے دیکھا جو بدنامی کا دھبا حضرت زلیخا کے ماتھے پہ آیا، پھر عورتیں تانے دینے شروع کر دیے۔ کسی نے کہا شرم نہیں آئی، اپنے غلام کے ساتھ برا کام کرنا چاہا، اپنے نوکر پہ عاشق ہو گئی، اپنے گھر میں خدمت کرنے والے کو اپنا محبوب اور اپنا محب بنایا۔ تو حضرت زلیخا فرماتی ہیں میں نے ان عورتوں کی دعوت کی، میں نے کہا اچھا پھر ایک دن دعوت رکھتے ہیں۔ دعوت رکھی، کھانا پکایا، فروٹ ان عورتوں کو پکڑایا، چھری بھی پکڑا دی۔ میں نے کہا یہ چھری پکڑو اور یہ فروٹ تم نے خود کاٹنا ہے اور خود ہی کھانا ہے۔ اور ادھر سے یوسف علیہ السلام کو جا کے عرض کرتی ہیں یوسف، اور آپ کی عادت مبارک تھی، رب کی جانب سے آرڈر تھا، یوسف اپنے چہرے پہ ہمیشہ برقع پہن کے رکھنا ہے، ہمیشہ نقاب پہن کے رکھنا ہے۔ یوسف علیہ السلام ہمیشہ پردے میں رہا کرتے تھے۔ عرض کر دیا یوسف ایک مرتبہ اپنا جلوہ دکھا دو، ایک مرتبہ اپنا پردہ ہٹا دو، ایک مرتبہ اپنا حسن دکھا دو۔ فرماتے ہیں نہیں، یہ عورتیں برداشت نہیں کر پائیں گی۔ کہتی ہیں نا یوسف، یہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہی ہوں، ایک مرتبہ اپنا جمال دکھا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو گھونگھٹ تھا اوپر کیا اور تھوڑا سا عورتوں کے ساتھ سے گزرے۔ عورتوں نے دیکھا اور فروٹ کاٹتی کاٹتی پتہ ہی نہیں چلا، اپنی انگلیاں کٹ گئیں، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہا ہاشا للہ، کہا نہیں یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، یہ بھلا کیسے انسان اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اور زنان مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلا انگلیاں کٹ رہی ہیں یا فروٹ کٹ رہا ہے۔ عرض کرتی ہیں آقا و مولا، یوسف کو دیکھ کے تو یہ حال ہو جایا کرتا تھا، مگر آپ کو دیکھ کے میں نے کبھی اپنی انگلی نہیں کاٹی، آپ کو دیکھ کے ہم نے کبھی اپنے ہاتھ نہیں کاٹے۔ پھر یوسف کا حسن زیادہ ہے یا آپ کا حسن زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں عائشہ اس اللہ رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، والذی فلق الحبہ والذی فلق الحبہ، اس ذات کی قسم جو رب زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہے، پھر دانا بتدریج درخت بنتا ہے، پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے وہ درخت سائباں بن جاتا ہے، وہ درخت سایہ دار درخت بن جاتا ہے، پھل دار درخت بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے تیرے نبی کے حسن پہ اللہ نے 70,000 پردے رکھے ہیں، اگر ایک پردہ بھی اتر جائے یوسف کو دیکھ کے تو فقط انگلیاں کٹتی تھیں، مگر فرمایا محمد کے چہرے سے، محمد عربی کے جسم اطہر سے رب ایک پردہ بھی اتار دے، فرمایا ساری کائنات مجھے دیکھ کے انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، یہاں گردنیں کٹ جائیں گی، پتہ نہیں چلے گا گردن کٹ رہی ہے یا فروٹ کٹ رہا ہے۔ اور عرض کرتی ہیں حضور ایک پردہ تو آج اتر جانا چاہیے۔
ایک پردہ تو اتر جانا چاہیے، آج میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا عائشہ تو برداشت نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہنے والی ہے، اللہ نے بڑی شانیں دی ہیں، سورہ نور کی 17 آیات تیری شان میں نازل ہوئیں، مگر عائشہ میرے حسن کا ایک پردہ بھی اتر گیا برداشت نہیں کر پائے گی، بے ہوش ہو جائے گی۔ عرض کرتی ہیں آقا آج تو دیکھنا ہے، پتہ میرے نبی نے پردہ کہاں سے اتارا؟ اگر پردہ واللیل کی زلفوں سے اترا ہوتا پھر کائنات کہتی ہاں ہاں زلفیں تو بڑی خوبصورت تھیں، اگر پردہ والضحیٰ کے مکھڑے سے اترا ہوتا پھر کائنات کہتی ہاں ہاں والضحیٰ کے مکھڑے تو رب نے قسمیں اٹھائی ہیں، اگر پردہ علم نشرہ کے سینے سے اترا ہوتا پھر کائنات کہتی ہاں ہاں سینہ تو بڑا خوبصورت ہے، مگر میرے نبی نے پتہ پردہ کہاں سے اتارا؟ میرے نبی نے پردہ اپنی واللیل کی زلفوں سے نہیں اتارا، اپنی ما زاغ البصر کی آنکھوں سے نہیں اتارا، میرے نبی نے پردہ اپنے علم نشرہ کے سینے سے نہیں اتارا، اپنے ما زاغ البصر کی آنکھوں سے نہیں، والضحیٰ کے مکھڑے سے نہیں اتارا، حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن سے ایک پردہ کھرچا، جب ایک پردہ اترا نا ہماری ماں نے دیکھا انگوٹھے کا حسن دیکھا، خدا کی قسم ہے سیرت حلبیہ والے لکھتے ہیں اماں جی نے ایک پردہ اترتا دیکھا اور وہ بھی ناخن کا پردہ، اماں جی بے ہوش ہو گئیں، جب ہوش آیا نا ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں آقا جس کے انگوٹھے کے حسن کا یہ حال ہے اس کے والضحیٰ کے مکھڑے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قسمیں اٹھائیں، اور میرے رب کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں اہم بات کرنا چاہتا ہے اللہ قسمیں اٹھواتا ہے، کہیں رب میرے محبوب کی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، کہیں رب میرے محبوب کے مکھڑے کی قسمیں اٹھاتا ہے، والضحیٰ اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور تیری ان زلفوں کی قسم جب تو کنگھی پھیرتا ہے، کہیں اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد تیرے شہر کی قسم وانت حل بہذا البلد، کہیں رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک میں نے تیرا سینہ تیرے لیے روشن کر دیا، کہیں اللہ فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، میں نے کہا اس مصطفیٰ کے حسن کا حال کیا ہوگا؟ آج ہم اس نبی کے حسن کو بیان کریں اتنا بڑا کمال نہیں ہے، میں نے کہا حسن مصطفیٰ تو وہ حسن ہے ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، میرا اللہ کائنات ابھی بنی نہیں تھی، کائنات بننے سے پہلے مصطفیٰ کے چرچے کر رہا ہے، ابھی کائنات بنی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہاں سے لے آئے؟ سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیں، حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ہماری اماں جان کے ساتھ نکاح ہوا نا تو پھر حق مہر دینے کی باری آئی، تو آپ جانتے ہیں الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، انسان کے اندر اٹریکشن ہے، کھچاؤ ہے، عورت کے اندر رب نے وہ اٹریکشن وہ کھچاؤ رکھا ہے کہ ہم خود بخود اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمارا کھچاؤ ہماری لگن ہمارا مائل بڑھتا ہے، ہماری میلان بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھانا چاہا، فرشتوں نے عرض کی آدم ابھی نہیں، کیوں؟ میرے لیے تو بنی ہے، کہا ہاں اللہ نے تمہارے لیے بنائی مگر پہلے حق مہر دینا پڑے گا۔ پتہ ہے ہمارے بابے نے کیا حق مہر دیا تھا؟ آج تو حق مہر دیا جاتا ہے جائیداد کی صورت میں، آج حق مہر دیا جاتا ہے مال و زر کی صورت میں، مگر جہاں حق مہر آدم کی بات آئے، جہاں حق مہر حوا کی بات آئے، وہاں ہمارے بابا نے ہمارے ابا نے زمین دے کے حق مہر نہیں دیا، پیسے دے کے حق مہر نہیں دیا، کہا فرشتو حق مہر کہاں سے لاؤں؟ کیا حق مہر دینا ہے؟ مہر ہوتا کیا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں آدم تیرا مہر کتنا قیمتی مہر ہے، آدم تجھے جائیداد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 مرتبہ محمد عربی کی ذات پہ درود پڑھ دے یہی تیرے لیے حق مہر بن جائے گا۔ یہاں تو کائنات جن سے بنی، ہم سارے آدم علیہ السلام سے اور ہم حوا سے پیدا ہوئے نا، تو کائنات جن سے بنی، ان کا حق مہر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ کے دیا جا رہا ہے۔ اور پھر جب کریم آقا کا نور، میرے نبی فرماتے ہیں میرا نور اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے سے پہلے فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین وآدم بین الماء والجسد، فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی تک کائنات نہیں بنی تھی، آدم ابھی بن رہے تھے، آدم بنے نہیں تھے، میں اللہ کے ہاں پہلے رب کے ہاں نور موجود تھا۔ فرماتے ہیں میرا نور تو پہلے موجود تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے، آپ کے جب پیشانی اقدس کے اندر میرے نبی کا نور منتقل ہوا نا تو پھر فرشتوں نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں باب آدم کا طواف کرتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں طواف کرتے ہیں، طواف ہو رہا ہے، آدم خوش و خرم بیٹھے ہیں کہ میری تکریم ہو رہی ہے،
اور میری عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں، مگر پتہ تھا انہیں یہ عظمت میری نہیں ہے، یہ عظمت حقیقت میں نور محمدی کی ہے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب اماں حوا پیدا کر دی گئیں اور پھر آپ کا ملاپ ہوا، آپ کی ملاقات ہوئی، اور پھر ملاقات کے اندر سے آپ کا وہ نور محمدی جو آپ کے ماتھے میں چمکتا تھا، اب وہ نور حضرت اماں حوا کے پیٹ میں منتقل ہو گیا۔ اب فرشتوں نے آدم کا رخ چھوڑا، حضرت آدم کی طرف چھوڑی، آپ کی جہت چھوڑی، آپ کا علاقہ چھوڑا۔ پہلے باب آدم کو طواف ہوتا تھا، آج اماں حوا کو طواف ہو رہا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا، فرشتوں یہ طواف تو میرا ہوتا تھا، آج طواف میری بیویوں کا کیوں ہو رہا ہے؟ آج حوا کا طواف کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، آدم وہ جو ہم طواف کرتے تھے وہ حقیقت میں تیرا طواف نہیں ہوتا تھا، وہ طواف ہوتا تھا نور محمدی کا۔ جب تک نور تیرے پیشانی میں رہا ہم تیرا طواف کرتے رہے، اب وہ نور تیری پیشانی میں نہیں رہا، اب وہ نور اماں حوا کے پیشانی میں چلا گیا۔ آج کے بعد تمہارا طواف نہیں ہوگا، آج کے بعد حوا کا طواف کیا جائے گا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے تو وہ کمالات عطا فرمائے۔ یہ امام ترمذی کی سنن ترمذی ہے، اور آپ نے شمائل ترمذی کے حوالے سے اتنی خوبصورت کتاب لکھی، پورا میرے نبی کا حلیہ کھینچ کے امت مصطفیٰ کے سامنے رکھا، حضور کے بالوں سے لے کر نبی کریم السلام کے پاؤں کے ناخنوں تک سارا حلیہ امام ترمذی نے بیان کیا۔ اور پتہ کیا فرماتے ہیں؟ پورا حلیہ بیان کر کے، توجہ میری طرح مرکوز رکھیں، پورا حلیہ بیان کر کے امام ترمذی آخر پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ آج میں نے حق کے شکر ادا کر دیا، آج میں نے تمہاری فضیلت مکمل بیان کر دی، نا امام ترمذی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے حسن کا ایک باب بھی مکمل نہیں کر سکا، ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنن ترمذی کے اندر کریم آقا کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں جو قوم اپنے نبی کی شانیں سن کے، اپنے نبی کا حسن سن کے، جس قوم کے اندر وہ لذت، وہ آشنائی پیدا نہ ہو، جس قوم کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو، اپنے ضمیر کو جا کے آواز مارے، کہے نبی کا ذکر ہو۔ پھر کسی نے کہا تھا کہ جہاں پھولوں کا ذکر ہو وہاں بلبل مچلے نہ، یہ ہو نہیں سکتا۔ جہاں شمع کا ذکر ہو وہاں پروانہ ڈانس نہ کرے، وہاں پروانہ رقص نہ کرے، وہاں پروانہ اپنی جان نہ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے کہا جس طرح پروانہ شمع کے ارد گرد گھومتے گھومتے اپنی جان دے دیتا ہے مگر کبھی شمع کو نہیں چھوڑتا، اسی طرح امت مصطفیٰ کا حال ہے، عاشقان مصطفیٰ کا حال ہے۔ عاشق اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے مگر میرے نبی کے حسن کو بیان کرتے ہی جاتا ہے، حسن کو بیان کرتے جاتا ہے۔ شیخ شادی شیرازی سے کسی نے پوچھا، شادی ہم نے اپنے نبی کے کتنے فضائل بیان کرنے ہیں، ہمارے نبی کی کوئی حد ہے؟ شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ فرماتے ہیں اوے فضائل تو اس کے محدود ہوں جس کی اپنی ذات محدود ہو، نہ ہمارے نبی کی اپنی ذات محدود ہے نہ مصطفیٰ کے فضائل محدود ہیں۔ فرمایا تم نے ہمارے نبی کو رب نہیں کہنا، رب کا بیٹا نہیں کہنا، بس یہ دو باتیں نہیں کرنی، اس کے علاوہ جتنے فضائل بیان ہوتے ہیں کرتے جاؤ، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر مصطفیٰ کی شان کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت صحابہ کرام کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ واصطفیٰ من بنی کنانہ قریشا واصطفیٰ من قریش بن ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے کائنات بنائی، کائنات میں سے اللہ رب الجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بڑھ کے فضیلت عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں پھر اسماعیل کی اولاد میں سے رب نے کنانہ قبیلے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، پھر کنانہ قبیلے میں سے رب نے قریش قبیلے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی،
پھر قریش میں سے اللہ نے بنی ہاشم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے عبد المطلب کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی، پھر عبد المطلب میں سے رب نے جب گھروں کو چننا شروع کیا، رب نے جب گھروں کا چناؤ شروع کیا، فرماتے ہیں میرے دادا کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں میں سے جب ایک بندہ چننے کی باری آئی، فرماتے ہیں اللہ نے پھر کسی اور کو نہیں چنا، تمہارے اور میرے نبی مصطفیٰ کریم کے ابا جان کو چنا ہے، حضرت عبداللہ کو چنا۔ اور آگے فرماتے ہیں کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقہم وخیر الفریقین ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلۃ ثم خیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتہم فانا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ حضور فرماتے ہیں رب نے پوری کائنات میں سے فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرقے چننے شروع کیے، اللہ نے مجھے بہترین فرقہ عطا فرمایا، پھر ان فریقوں میں سے رب نے جب قبیلے چننے شروع کیے، اللہ نے مجھے بہترین قبیلہ عطا فرمایا، پھر ان قبیلوں میں سے رب نے جب گھر چننے شروع کیے، اللہ نے مجھے بہترین گھر عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں انا خیرہم نفسا وانا خیرہم بیتا۔ فرمایا اگر ذات کی بات آئے تو ذات بھی میری ذات جیسی کسی کی نہیں، اگر گھر کی بات آئے گھر بھی میرے جیسا گھر کسی کا نہیں، کیونکہ جبریل نے کہا تھا، حضور نے فرمایا جبریل تو بڑی بڑی جگہ پہ گیا، سنا میرے جیسا بھی کوئی ملا ہے، کہیں میرے جیسا خوبصورت بھی کوئی ملا؟ الخصائص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں حضرت جبریل قسم اٹھا کے کہتے ہیں والذی نفس بیدہ، حضور استاد کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرماتے ہیں نقلب بین المشارق والمغارب، فرماتے ہیں عرض کرتے حضور میں مشرق سے لے کے مغرب تک گیا، شمال سے لے کر جنوب تک گیا، میں بڑے بڑے نبیوں کے پاس گیا، بڑے بڑے جگیرداروں کے پاس گیا، بڑے بڑے وڈیروں کے پاس گیا، عرض کرتے ہیں حضور میں نے پوری کائنات چھان ماری ہے، جنت کی سیر کر بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے نہ تمہارے جیسا نانا نظر آتا ہے، نہ تمہارے پوتے جیسا دوتے جیسا حسین جیسا نواسا حسین نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے نا یار۔ اگر آج آپ بھی حضور کے حسن پہ بھی سبحان اللہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ سبحان اللہ، ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ حضور کے حسن کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت براء بن عازب ان ابی اسحاق قال سأل رجل البراء اکان وجه رسول اللہ مثل السیف قال لا مثل القمر لا مثل القمر۔ فرماتے ہیں ایک دن حضرت براء بن عازب سے کسی نے سوال کیا، سناؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ بھلا حضور کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ آپ نے فرمایا نا تلوار کی طرح نہیں تھا، لا مثل القمر، میرے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں تھا، تلوار تو تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر میرے نبی کو تشبیہ دینی ہے چاند سے دینی ہے۔ پھر کسی صحابی کو پتہ چلا، جابر بن سمرہ حضرت براء بن عازب کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں براء تم نے میرے نبی کو چاند سے تشبیہ دی ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے ایک وہ دن بھی تھا میرے نبی اپنے گھر میں آرام فرما تھے، میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور کے پاس کھڑا ہوں، میرے نبی نے لال رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، لال رنگ کے دھاریوں والا جبہ، فرماتے ہیں براء میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، میں فیصلہ کر رہا تھا آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے فیصلہ کرتا کرتا میں جس انتہا کو پہنچا، میرے ضمیر نے کہا جابر مصطفیٰ کے چہرے کو چاند سے تشبیہ کیوں دیتے ہو؟ ارے چاند بھی جب چمکتا ہے تو مصطفیٰ سے خیرات لے کے چمکتا ہے، چاند بھی چمکتا ہے تو حضور سے خیرات لے کے چمکتا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأیت شیئا، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کو حسین نہیں دیکھا، حضور سے بڑھ کے کسی کو جمیل نہیں دیکھا، کأن الشمس تجری فی وجہہ وما رأیت احدا اسرع من مشیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنما الارض تطوی لہ انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مقترس ھذا حدیث غریب۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، فرماتے ہیں میری بھی زندگی گزر گئی، میری بھی عمر بیت گئی، میں بھی دھوپ پہ بیٹھ کے اپنے بال سفید نہیں کیے، میری بھی عمر کا ایک ٹوٹ
ہفتہ گزر گیا، فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے بڑی بڑی چیزیں دیکھی مگر حضور جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حضور جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، فرماتے ہیں جب میں حضور کا چہرہ دیکھتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے حضور کے چہرے کے اندر سورج اتر آیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے حضور کے چہرے میں چاند اتر آیا ہو۔ فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا اگر سورج بھی چمکتا ہے تو مصطفیٰ سے خیرات لے کے چمکتا ہے، اگر چاند بھی چمکتا ہے حضور سے خیرات لے کے چمکتا ہے۔ کتاب الشفا کے اندر علامہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے نبی کا حسن بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کریم آقا کیسے سے، ابو ہریرہ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ابھی حالتا ففی حدیث ابھی حالتا یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، فرماتے ہیں جب حضور کبھی مسکرایا کرتے تھے، حضور کبھی تبسم کرتے تھے، میرے نبی کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ فرماتے ہیں حضور کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا، ایسا نور نکلتا تھا، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر، فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ فرماتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے نا حضور کے دندان سے ایسا نور نکلتا تھا سامنے والے پہاڑ چمک جاتے تھے۔ اور القصص الکبریٰ کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کریم آقا کا حسن نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے ورنہ حضور کے حسن کی کیا بات ہے۔ فرماتے ایک دن کریم آقا حضرت ام سلیم کے گھر تشریف فرما ہوئے، حضور آرام فرماتے چٹائی پہ، میرے نبی کو پسینہ آیا، ام سلیم نے پتہ کیا کیا، ایک شیشی لے کے حضور کا پسینہ جمع کر رہی ہے، شیشے میں میرے نبی کی جاگ ہو گئی۔ حضور فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کیوں جمع کر رہی ہو؟ فرماتی ہیں یہ پسینہ اپنے جب کپڑوں پہ لگاتی ہوں پورا مدینہ ایک سائیڈ پہ خوشبوئیں لگا کے آتا ہے، میں ایک سائیڈ پہ خوشبو لگا کے آتی ہوں۔ فرماتی ہیں عرض کرتی ہیں حضور جب آپ کا پسینہ میرے جسم پہ لگتا ہے پھر مدینے کی عورتیں کہتی ہیں ام سلیم یہ خوشبو کہاں سے لے آئی؟ تو میں کہتی ہوں ارے عورتوں میں تمہیں کیا بتاؤں یہ خوشبو کہاں سے آئی، تمہاری خوشبوئیں یمن سے آتی ہیں، تمہاری خوشبوئیں شام سے آتی ہیں، تمہاری خوشبوئیں روم سے آتی ہیں، اور میں جو خوشبو لے کے آئی ہوں یہ خوشبو یمن سے نہیں آئی، یہ خوشبو شام سے نہیں آئی، یہ خوشبو روم سے نہیں آئی، ارے یہ خوشبو کستوری کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو عنبر کی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو ہے تو میرے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو چمک رہی ہے۔ اس نبی کے ساتھ مقابلے جس نبی کی خوشبو کا یہ حال ہے۔ ام عاصم کہتی ہیں ہم چار بیویاں تھیں، 4 بیویاں، اور ہم خوشبوئیں لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے، مقابلہ کرتی تھیں کہ میں زیادہ خوبصورت خوشبو لگاؤں گی تو شوہر میری طرح مائل ہوگا، دوسری کہتی تھی میں زیادہ خوشبو لگاؤں گی تو شوہر میری طرح مائل ہوگا۔ فرماتے ہیں ہم چاروں بیویاں اکٹھی بیٹھتی تھیں، مگر جب ہمارے دلہا صاحب تشریف لے آتے، ہمارے سر کے تاج گھر آتے، فرماتی ہیں ایسی خوشبو آتی ان کے جسم سے ہماری خوشبوئیں ختم ہو جاتی، ان کی خوشبو مہک اٹھتی۔ ہم نے بڑا کوشش کی، بڑی ٹرائی ماری ہماری خوشبو ان سے زیادہ ہو، مگر ٹرائی کرتی رہ گئیں، ان کی خوشبو زیادہ ہوتی تھی۔ ایک دن چاروں اکٹھی ہو کے عرض کرتی ہیں، کہتی ہیں او ہمارے سر کے تاج ہم تو بڑی خوشبوئیں منگاتی ہیں، یہ تمہاری خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ارے وہ خوشبو ہمیں بھی دے دو۔ وہ کہتے ہیں اے عورتوں میں تمہیں خوشبو کیسے دے دوں؟ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں ابھی بچپن میں تھا، میرے ابا جان میری اماں جان مجھے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئیں، میرے جسم پہ خارش کے دانے تھے، خارش تھی، میرے جسم پہ الرجی تھی، میرا جسم خارش زدہ تھا۔ فرماتے ہیں میری ماں مجھے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئی، میرے نبی نے اپنا لعاب دہن میرے جسم پہ لگایا۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے آج 50 سال بیت گئے، 50 سال کا عرصہ بیت گیا، زندگی گزر گئی، لیل و نہار کروٹیں بدلتا رہا، دن آتا رات آتی، زمانہ گزرتا گیا، خوشبوئیں لوگ خریدتے رہ گئے۔ فرماتے ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے جو لعاب دہن میرے نبی نے میرے جسم پہ لگایا تھا، خدا کی قسم ہے میں اور کوئی خوشبو نہیں لگاتا، آج بھی خوشبو چمکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی خوشبو چمکتی ہے۔ حضور جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل ہی جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہیں ملے گا۔ اور ڈٹھے
پرک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا کرے تیری شان دا جڑا مقابلہ عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دن ایہو شور ڈٹھا اوے اللہ والیاں گل ہی مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا تم نے حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی آگے آگے دیکھا تم نے کائنات کو میرے نبی کے پیچھے پیچھے نہیں دیکھا تم نے میرے نبی کو چلتے دیکھا مگر ان بادلوں کو نہیں دیکھا جب حضور سیر کرنے جاتے بادل میرے نبی پہ سایہ کرتے فرماتے ہیں حضرت شیمہ میرے نبی کی بہن ہے اور آپ جانتے ہیں بہنیں اپنے بھائیوں پہ بڑی فخر کرتی ہیں بہنوں کو اپنے بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں فرماتی ہیں ایک دن ایسا ہوا اور کیونکہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا اکثر اوقات اکٹھی بیٹھ کے نا وہ پھر اپنے بھائیوں کا تذکرہ کرتی ہیں ایک کہتی ہیں میرا بھائی خوبصورت ہے دوسری کہتی ہیں میرا بھائی خوبصورت ہے حضرت شیمہ کہتی ہیں ایک دن میں بھی بکریاں لے کے نکلی تو میں نے دیکھا چند لڑکیاں اکٹھی ہو کے بیٹھی ہیں تھوڑا سا یار اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آئے نا مسکرائیں تھوڑا سا تبسم کریں تبسم بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے حضور کا حسن بیان کیا جائے اور امت مصطفیٰ کے چہرے پہ بل پڑ جائیں پھر میں نے کہا منافق تو ہو سکتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا عاشق وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ذکر مصطفیٰ ہو اور ممتاز قادری کھڑا ہو کے کہے کہ حریف قریشی تم تقریریں کرتے رہ جاؤ گے مگر میں حضور کا باڈی گارڈ بن کے حضور کی حفاظت کر کے دکھاؤں گا ارے حضور کے حسن کا تذکرہ ہو اور پھر مومن کے ماتھے پہ بٹ پڑ جائیں علامہ علی قاری فرماتے ہیں من لم یفرح بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو منافق وفی صدرہ قلب المنافق فرماتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کا ذکر سن کے خوش نہ ہو حضور کا ذکر سن کے ماتھے پہ بٹ لے کے آ جائے پیشانی پہ بال پڑ جائیں فرماتے ہیں اس کا دل چک جا کے کرو اس کا سینہ چاک کر کے دیکھو فرماتے دل تو ہوگا مگر دل کسی مومن کا نہیں ہوگا اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی منافق کا دل ہوگا حضور کے حسن کا تذکرہ ہو اور پھر امت مصطفیٰ کے ماتھے پہ بال پڑ جائیں اور پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھے مولوی جان ہی نہیں چھڑیا نا تذکرے مصطفیٰ کی جہاں بات آئے حضرت امام حسن میرے نبی کے پوتے ہیں میرے نبی کے نواسے ہیں حضور کے بیٹے ہیں فاطمہ کے لخت جگر ہیں آپ نے میرے نبی کو اپنے چہرے سے دیکھا تھا مگر جہاں نانے کے حسن کی بات آتی ہے امام حسن کبھی کسی صحابی سے جا کے پوچھتے ہیں صف لنا رسول اللہ اے حضور کے صحابی ذرا مجھے بتا میرا نانا کیسا تھا کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں کبھی ہند بن خالہ کے پاس جاتے ہیں خالہ مجھے حضور کا حسن تو بیان کر کے دکھاؤ آگے سے حضرت ہند پتہ کیا کہتی ہیں وہ کہتی ہیں حضور کا چہرہ تو اتنا جلال کا مالک تھا اتنے روب اور دبدبے کا حامل تھا ہم کبھی چہرہ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے میں نے تیرے نانے کی بائیں پاؤں کی ایک چھوٹی انگلی دیکھی تھی فرماتی ہیں بیٹا اللہ کی قسم ہے تمہارے نانے کا چہرہ تو بہت دور کی بات ہے اگر تم کہو نا کہ میرے نانے کی انگلی کا حسن بیان کرو میری زندگی ختم ہو جائے گی مگر تمہارے نانے کی انگلی کا ایک حسن بھی پورا نہیں ہو سکے گا حضور کا حسن اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی ایک دن بازار میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ بازار کے اختتام پہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اس خیمے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے لڑکیاں بیٹھی ہیں میں جب نیڑے گئی نا تو ایک لڑکی کہہ رہی تھی میرا بھائی خوبصورت ہے کیوں جی میرے بھائی کا رنگ چٹا ہے میرے بھائی کا رنگ گورا ہے دوسرے نے کہا نہیں خوبصورتی کا معیار چٹا رنگ نہیں ہوتا خوبصورتی کا معیار نقش و نین ہوتے ہیں میرے بھائی کے نقش خوبصورت ہیں تیسرے نے کہا نہیں خوبصورتی کا معیار نقش و نین بھی نہیں ہوتے خوبصورتی کا معیار قد کاٹ ہوتا ہے ارے میرے بھائی تو دیکھو میرے بھائی کا قد کتنا خوبصورت ہے میں بھائیوں کو پیغام دوں گا تمہاری بہنیں تو وہ ہیں تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری شانیں بیان کرتی ہیں تم جب گھر آتے ہو تمہاری بہن پہ ماتھے پہ جو خوشی کی لہریں دوڑتی ہیں وہ خوشی کی لہر وہی سمجھے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلتی ہو جس کے سینہ میں سیرت مصطفیٰ کی شمع جلتی ہو تمہاری بہنیں تو وہ ہیں جو تمہارا تذکرہ کرتی ہیں ایک کہتی ہے نہیں خوبصورتی کا معیار جو ہوتا ہے نا وہ بڑے قد پہ بھی نہیں مکتا خوبصورتی کا معیار سیرت پہ مکتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح میرا بھائی کتنا خوبصورت سیرت کا مالک ہے حضرت شیمہ کہتی ہیں ادھر سے میں اپنے محمد کی ننھی انگلی پکڑ کے عورتوں کے پاس گئی ان لڑکیوں کے پاس گئی میں نے کہا چپ کر جاؤ ذرا دکھاؤ میرے بھائی جیسا بھی کسی کا بھائی ہے میرے ویر جیسا کسی کا ویر بھی ہے میرے محمد جیسا کسی کا محمد بھی ہے آگے سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں شیمہ تو چپ کر جا
یہ تو ہم دوسروں کی بات کر رہی ہیں، تیرے بھائی کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی، ہم تیرے بھائی کی تو بات ہی نہیں کر رہے۔ تیرا بھائی تو وہ ہے جب سیر کرنے جاتا ہے بادل سایہ کرتے ہیں، کسی باغ میں جاتا ہے تو پورا باغ جھک جاتا ہے۔ تیرا بھائی تو وہ ہے جب چلتا ہے پوری زمین انتظار کرتی ہے، جب چلتا ہے زمین تھم جاتی ہے، زمین سمٹ جاتی ہے، زمین سمٹ کے عرض کرتی ہے آقا و مولا میں تو تمہاری خادم ہوں، اگر تم نے مجھ پہ چلنا ہے تمہیں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اور تمہارا نبی تو وہ نبی ہے، تمہارا بھائی تو وہ بھائی ہے جس کی انگلیاں پگھوڑے میں اٹھتی ہیں، اس طرح کرتے ہیں چاند آسمان پہ کھڑا ہو کے رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ایک دن حضرت ابو طفیل انصاری یہ حضور کے آخری صحابی ہیں، پھر ہر کسی کو فخر ہوتا ہے نا، ابو طفیل انصاری کہتے ہیں لوگوں میں فخر سے کہتا ہوں میں حضور کا آخری صحابی ہوں۔ اور پھر تابعین آپ کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے تھے یا ابا طفیل صف لنا رسول اللہ، ابو طفیل یار حضور دیاں سونیاں سونیاں گلاں تو سنا، حضور دا حسن تو بیان کر، میرے نبی کا جمال تو بیان کر۔ پتہ آگے سے حضرت ابو طفیل کیسا حسن بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم ہے ایسے جیسے پورے دریا کو سمٹ کے پورے دریا کو نچوڑ کے ایک مشکیزے میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کل تو ارائیت رسول اللہ، لوگوں نے کہا اے ابو طفیل بتا تو نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں کالا نام، جی ہاں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں کانا ابیضا ملیح الوجہ، کانا ابیضا ملیح الوجہ وکانا آخر من مات من اصحاب رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے نبی کا رنگ چٹا تھا، میرے نبی کا رنگ گورا تھا، اور اتنا گورا بھی نہیں تھا کہ زیادہ گورا رنگ بھی پھر برا لگتا ہے، انگریزوں کو جا کے دیکھو بھیڑے لگتے ہیں، برے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے نبی کا رنگ گورا تھا ملیح الوجہ، مگر اس گورے رنگ کے اندر ملاحت تھی، گورے رنگ کے اندر نمکاہٹ تھی۔ فرماتے ہیں میرے نبی کا حسن جو تھا نا نمکین حسن تھا، نمکین حسن۔ نمکین حسن وہ حسن ہوتا ہے کہ جو نہ زیادہ سفید ہو اور نہ زیادہ گندمی رنگ ہو۔ فرماتے ہیں میرے نبی کا رنگ درمیانہ تھا، جب دیکھنے والا کوئی دیکھتا اسے ایسے محسوس ہوتا جیسے میں 14ویں کے چاند کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن کریمہ کا چلتے چلتے نا حضور سیر و تفریح کرتے کرتے حضور سفر کر رہے تھے تو میرے نبی کو بھوک لگی، حضور نے دور دراز علاقہ تلاش کیا تو حضور کو ایک خیمہ نظر آیا، ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک خیمہ نظر آیا۔ حضور نے خیمے پہ دستک دی، اندر سے بوڑھی عورت نے خیمہ کھولا، دروازہ جب کھلا حضور نے تشریف لے گئے اور حضور نے پوچھا ماں ہم بھوکے ہیں، ذرا ہمیں کوئی شے کھانے کو مل سکتی ہے، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی مل سکتا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے یہ میرے برتن خالی ہیں، ہمارے ہاں فاقہ ہے، صبح کھاتے ہیں شام کو رب پہ توکل کر کے بیٹھتے ہیں، میرے پاس تو کوئی نہیں۔ میرے نبی کی نظر ایک بکری پہ پڑ گئی، جو بکری لاغر ہے، مگر جب رسول اللہ کی نظر پڑ جائے حضور کی نظر سے بکری کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضور کی نظر پڑی، میرے نبی نے فرمایا اماں اگر تو اجازت دینا تو میں اس بکری کا دودھ نہ جا کے دو لوں۔ عرض کرتی ہیں بیٹا بکری تو خشک تھن لے کے کھڑی ہے، یہ تو کمزور ہے، یہ تو چرتی بھی نہیں، یہ تو مرنے والی ہے، یہ تو بھوکی ہے، کہاں دودھ آئے گا؟ فرماتے اماں ایک دفعہ اجازت تو دے کے دے۔ جب میرے نبی کو اجازت مل گئی نا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بکری کو ذرا میرے قریب کر۔ جب میرے مصطفیٰ کے پاس بکری آئی، لوگ سمجھ رہے تھے بکری کے اندر سے دودھ نہیں نکل پائے گا، مگر جب میرے نبی نے پشت پہ ہاتھ رکھا نا، پشت پہ ہاتھ رکھا، صدیق اکبر فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے ابھی میرے نبی کا ہاتھ رکھا ہی تھا رب نے بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ ڈال دیا، میرے نبی نے دونا شروع کر دیا، حضور دوتے رہے، پھر صدیق اکبر دوتے رہے، دودھ نکلتا رہا، برتن بھر گئے، میرے نبی نے خود بھی پیا، معبد نے بھی پیا، معبد کے بیٹے نے بھی پیا، سبھی نے دودھ پیا، گھر میں برتن بھرے ہوئے ہیں۔ جب شام کا وقت آیا نا، معبد کا خامد ابو معبد گھر آیا، اس نے دیکھا یار آج تو جھونپڑی چمک رہی ہے، آج تو دودھ کی نہریں ہیں، آج تو روشنی ہے۔ پوچھا معبد یہ کہاں سے روشنی آئی، یہ دودھ کی نہریں کہاں سے آئی؟ معبد نے جو جملہ دیا نا میرے نبی کے حسن پہ، خدا کی قسم ہے دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانے والا جملہ۔ معبد کہتی ہے ارے مجھے کوئی اور نہیں پتا، میں اس بندے کو نہیں جانتی، ایک خوبصورت جوان آیا تھا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا دور سے بھی سونا لگتا تھا، نیڑے آ کر اور سونا ہو جاتا تھا۔ کئی لوگ وہ ہوتے ہیں جو دور سے خوبصورت لگتے ہیں،
مگر جب قریب آتے ہیں تو ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے مجھے کوئی اور نہیں پتا، یہاں ایک لڑکا آیا تھا، ایک جوان آیا تھا، اتنا خوبصورت تھا، جب دور سے آ رہا تھا پھر بھی خوبصورت لگ رہا تھا، جب نیڑے آ گیا پھر اور خوبصورتی بڑھ گئی، جب بولتا تھا ہاتھوں کا اشارہ کرتا تھا بادل گھومتے تھے، پھر جب ہاتھوں کا اشارہ کرتا تھا پتھر ناچتے تھے، آپ سامنے والا پہاڑ رقص کرتا تھا، جب بولتا تھا زبان سے ایسا نور نکلتا تھا سامنے والے پہاڑ روشن ہو جاتے تھے۔ اوے ہمیں نہیں پتا، بس ہمیں تو فقط یہ پتا ہے، پتہ انہوں نے میرے نبی کا نام کیا رکھا تھا؟ حضور کے نام کا تو پتہ کوئی نہیں تھا، انہوں نے نام رکھ دیا مبارک۔ مبارک آیا تھا جی، مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے کہا میں معبد اچھا مبارک جب دوبارہ آئے نا تو پھر میں ساتھ ہی بکریاں لے کے کھڑا ہوں گا، پھر مجھے بلا لینا۔ زندگی گزر گئی، زمانہ گزرتا گیا، حضور تشریف نہ لے کے گئے۔ وہ تلاش کرتے کرتے حضور کی تلاش میں کبھی مدینہ کے بازاروں میں، کبھی مکہ کی وادیوں میں، کبھی طائف کی وادیوں میں، کبھی بصرہ کے شہروں میں، کبھی شام کی وادیوں میں حضور کو تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں تو وہ مکھڑا نظر آ جائے گا، کہیں تو وہ ودھا کا مکھڑا دیکھنے کو مل جائے گا۔ تلاش کرتے کرتے ایک وہ وقت بھی آیا، معبد اور اس کا چھوٹا سا بیٹا مدینہ کی وادی میں ہے، مدینہ کے بازار میں ہے۔ معبد کے بیٹے نے دیکھا صدیق اکبر کو، اور نے اماں رکی، اماں رک جا، یہ وہ بندہ ہے، حاضر رجلو، یہ وہ بندہ ہے جو یجیء مع المبارک، جو مبارک کے ساتھ آیا تھا۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور جب مبارک کے ساتھ والا مل گیا تو آج محمد بھی مل جائے گا۔ صدیق اکبر کے پاس جا کے کہتے ہیں ابو بکر تو اس دن آئے تھا نا، آپ آئے تھے، آپ کے ساتھ ایک مبارک بھی آیا تھا، وہ مبارک کہاں ہے؟ اب میرے صدیق اکبر کو تو پتہ نہیں تھا مبارک کس کا نام ہے۔ فرمایا کون مبارک، کس مبارک کی بات کرتے ہو؟ کہا ہمیں نہیں پتا، ایک مبارک آیا تھا جس نے بکری کے پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، بکری نے دودھ دینا شروع کیا، جو بولتا تھا تو نور نکلتا تھا، ہاتھوں کو اشارے کرتا تھا بادل رقص کرتے تھے، جب زلفیں لہراتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے رات چھا رہی ہے۔ میرے صدیق کو بھی پتہ چل گیا، جہاں محمد عربی کی بات ہو وہاں صدیق اکبر کو پتہ نہ چلے، پتہ چل گیا۔ کہا ہاں مجھے پتہ چل گیا، آؤ میں تمہیں مبارک کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ پھر زمانہ گواہ ہے، میرے صدیق اکبر معبد اور اس کے بیٹے کو حضور کے قدموں میں لے جاتے ہیں، وہ دونوں شہزادے، اس کا بیٹا اور وہ عورت میرے نبی کے قدموں میں گرتی ہے، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، کلمہ محمد پڑھتے ہیں۔ جب گھر جاتے ہیں نا پھر گھر چمک رہا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے معبد آج پھر مبارک آیا تھا مگر تم نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ آگے سے عرض کرتی ہیں ابو معبد آج مبارک نہیں آیا تھا، آج مبارک کے گھر ہم ہو کے آ رہے ہیں۔ حضور کا حسن تو اتنا تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پادری بن کے نا حضور کی بارگاہ میں آئے، اور کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے نا مناظرہ کرنے آئے کہ مقابلہ کرنا ہے، مسلمانوں کے نبی سے مقابلہ کریں گے تو پھر ہم جیت جائیں گے، مسلمانوں کو کہیں گے دے دیکھو جی تمہارا نبی ہار گیا۔ اتنی بڑی کتابیں اٹھا کے 50 لوگوں کا گروپ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے، حضور مسجد نبوی کے مسند پہ تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن سلام بہت بڑے پادری عالم ہیں، جب پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں، دوسرا قدم ابھی ہوا میں ہے، زبان جاری ہے، زبان کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ساتھ والے کہتے ہیں عبداللہ پہلے مناظرہ تو کر لیتا، اگر ہار جاتا پھر ہم کہتے کہ کیونکہ تو ہار گیا اس لیے کلمہ پڑھا ہے۔ ارے تو نے تو بات ہی نہیں کی، تو نے تو اس سے کلام بھی نہیں کیا، کلام کرنے سے پہلے ہی اس کا عاشق بن گیا، پہلے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں لوگوں میں نے تورات دیکھی، میں نے زبور دیکھی، میں نے انجیل دیکھی، ابراہیم کے صحیفے دیکھے، مختلف نبیوں کے صحیفے پڑھتا رہا، میری بھی زندگی بیت گئی۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں کتابیں کھنگال کھنگال کے دیکھ کر آیا ہوں، مگر اللہ کی قسم ہے جو سامنے ودھا کے مکھڑے والا نبی بیٹھا ہے، فرمایا میں عبداللہ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اتنے سونے مکھڑے والا نبی کبھی جھوٹا نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور تو وہ ہیں جنہیں دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حضور کا حسن تو اتنا زیادہ ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے، ایک یہودی لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہودی
مسلک یہودی ہے، حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ عادت یہ ہے حضور جب مسجد میں ہوتے ہیں وہ باہر حضور کے جو نالین مقدس ہے نا ان کی خاک اٹھا کے کھاتا ہے، اپنے چہرے پہ ملتا ہے۔ اللہ نے جو شعور دیا ہے یہودی کا بیٹا، ایک دن بیمار ہوا، حضور نے فرمایا صحابہ آج میرا عاشق نظر نہیں آ رہا، حضور وہ بیمار ہے، فرمایا آؤ تیمارداری کرنے چلیں۔ تیمارداری کرنے گئے، جب پہنچے تو وہاں وہ بچہ، وہ لڑکا مرگ بستر پہ ہے اور سکرات الموت پہ ہے، موت کی سختیاں ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو گواہی دیتا ہے اللہ ہے، اور تو گواہی دیتا ہے میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ نے ایک دفعہ چپ کی، دوسری طرف دیکھا، پھر باپ نے کہا جس طرح محمد کہتے ہیں اس طرح کر لو۔ اس لڑکے نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسی وقت جان کفر انسری دے پرواز کر گئی، اس کی روح قبض کر لی گئی۔ میرے نبی نے شکر ادا کیا، فرمایا عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے میری وجہ سے آج میرے عاشق کو تو نے کلمہ محمد عطا فرما دیا ہے۔ جہاں عشق مصطفیٰ کی بات آئے وہاں حضور کسی کو خالی نہیں چھوڑتے۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضور کا زمانہ ہے، ایک یتیم بچہ، باپ فوت ہو گیا، چاچے نے ساری وراثت پہ قبضہ کر لیا، ماں بیچاری بھوکی پیاسی ہے، ماں کا کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ وہ بچہ جب آپ اپنے ماں کے لباس کو دیکھتا ہے نا تو روتا ہے، روتا ہوا کہتا ہے اماں میں چاچے کے پاس جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں چاچا ہمارے باپ کو حق دو۔ ماں نے کہا تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ خیر لڑکے نے ضد کی، ضد کر کے چلا گیا۔ جب چاچے کے گھر پہنچا نا تو چاچے کے لڑکوں نے اور چاچے نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، کہا منحوس دفع ہو جا، تیری وجہ سے میرا بھائی فوت ہو گیا، اب تیری وجہ سے کہیں میں نہ فوت ہو جاؤں۔ جب گھر سے دھکے ملے نا وہ بچہ روتا روتا مدینے کی گلیوں میں آتا ہے، سامنے سے صدیق اکبر ملتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیا بنا؟ کہا اے اللہ کے بندے میں اپنے چاچے کے پاس گیا تھا، آج میرے چاچے نے بھی دھتکار دیا، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، دوسرے وقت کی رب پہ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، آج ہمیں کو پوچھنے والا نہیں، آج چاچے نے بھی گھر سے نکال دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں بیٹا پریشان نہ ہو کہ یہ کائنات اگرچہ بڑی ظالم ہے مگر اس کائنات کے اندر ایک بندہ ایسا بھی رہتا ہے جس کو رب کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو رب کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کی زلفوں کی رب قسمیں اٹھاتا ہے، کہتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے سینے کو رب ذکر کرتا ہے الم نشرح لک صدرک، جس کی آنکھوں کو رب ذکر کرتا ہے ما زاغ البصر، جس کے شعر کو اللہ ذکر کرتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ آ بیٹا میں تمہیں اس محمد کے پاس لے جاؤں، کہتا ہے نہیں میں اپنے پہلے گھر جاؤں گا۔ گھر جا کے کہتا ہے اماں چاچے نے تو دھتکار دیا مگر ایک بندے کا ایڈریس ملا ہے، ایک بندے کا پتہ ملا ہے، سنا ہے وہ بندہ بڑا سخی ہے، سنا ہے اس کے در پہ جو بھی جاتا ہے خالی جھولی لے کے جاتا ہے، جھولیاں بھر کے واپس آتا ہے، بے اولاد جاتے ہیں اولادیں لے کے آتے ہیں، رزق سے تنگ ہو کے جاتے ہیں رزق لے کے آتے ہیں۔ ماں نے کہا وہ بندہ کون ہے؟ کہاں دنیا اسے محمد کے نام سے جانتی ہے۔ ماں نے کہا نانا بیٹا اس کے پاس کبھی نہیں جانا، وہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اپنا دین دھرم چھین لیتا ہے، اپنا مذہب دے دیتا ہے، اپنا کلمہ پڑھا دیتا ہے، نہ بیٹا نہ جانا۔ بیٹے نے ضد کی، کہا نہیں اماں ایک بار جانے دو، میں اس کے بعد جا کے کہوں گا۔ حضور کی بارگاہ میں بچہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے پہلی شرط میری یہ ہے کہ میں تمہارے پاس مانگنے آیا ہوں مگر ایک شرط میری یہ ہے میں تمہارا دین دھرم قبول نہیں کروں گا، تمہارا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ حضور مسکراتے ہیں، تبسم کرتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میں کون سا زوری اپنا دین دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا تو خود میرے قدموں پہ آئے گا، تیری ماں خود میرے قدموں پہ آئے گی۔ حضور اپنی چادر اتار کے اس بچے کو دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا یہ چادر لے جا، یہ وہ چادر ہے جسے دنیا کملی کی چادر سے جانتی ہے، یہ وہ چادر ہے، اس کی قیمت نہ زمین دے سکتی ہے، اس کی قیمت نہ آسمان دے سکتا ہے، اس کی قیمت نہ جنت دے سکتی ہے، اس کی قیمت نہ رب کا عرش دے سکتا ہے۔ چادر لے جا، اپنی ماں کا لباس بنوا۔ ماں کا لباس بن گیا، جب ماں نے وہ لباس پہنا نا ایسی خوشبو آئی، ماں نے کہا بیٹا اب ایسا کر میں بھی ملنے جاؤں تو بھی ملنے آ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کہتے ہیں بیٹا آج بھی وہی شرط رکھنی ہے کہ دین دھرم قبول نہیں کرنا؟ کہتے ہیں حضور اس دن خریدار بن کے آیا تھا، اس دن خریدنے آیا تھا، آج خریدنے نہیں آیا، آج تو اپنا آپ بیچنے آ رہا ہوں، محمد عربی پہ قربان ہونے آ رہا ہوں۔ میرے نبی کا حسن کیسا حسن ہے؟ یہ وہ حسن ہے جس کے اندر
ایک ذرہ برابر بھی خامی نہیں ہے، یہ وہ حسن ہے۔ کسی شاعر نے یوں کہا، حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں۔ حضور کا چہرہ تو وہ آئینہ ہے جو نہ ہمارے پاس ملتا ہے، نہ بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ یعنی رب کی دکان، اللہ رب العزت لوگوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا آئینہ نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہماری بزم خیال میں۔ حضور جیسا کون ہو سکتا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور تمہارے جیسا سونا تو تب بنتا جب کسی ماں کی جرت ہوتی تمہارے جیسا بیٹا پیدا کرتی، آج تک کسی ماں نے تمہارے جیسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، پوری امت کے لیے پیغام دے گیا حضور کا صحابی، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ آخری مصرع تو ایسا مصرع دیا دل کی تختیاں دھو ڈالی، کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہتے ہیں حضور مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے رب نے محمد عربی کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ سوال یہ ہوا ہے جی کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامند اس کا منہ دیکھ سکتا ہے، اور خامند فوت ہو جائے تو بیوی اس کا منہ دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں کچھ ہمارے ہاں وہ مسائل رائج ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا، جو کوئی جاہل مسائل انہوں نے شروع کر دیے، پھر وہ چلتے آتے ہیں، پھر ہم کبھی وہ مسئلہ بیان کریں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں تو نواں مولوی اٹھی کے آئے ہیں، آج تک اسی اے سن دے رہے ہیں تو ہن تو کدو لے کے آئے کھلوتے ہیں۔ یاد رکھو کئی مسائل ایسے ہیں، بدعات خرافات ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے میاں مر جائے تو بیوی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، بیوی مر جائے تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ ہاں بیوی اگر مر جائے تو شوہر بیوی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، اپنے شوہر کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اور اگر اختلاط مرد و زن کا خطرہ نہ ہو تو وہاں اپنے شوہر کے ساتھ چارپائی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے چہرہ نہیں دیکھ سکتے، بالکل غلط بات ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 138 کے اندر میرے امام احمد رضا امام اہل سنت نے نقل فرمایا، آپ کہتے ہیں میاں اپنے بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، بیوی اپنے میاں کا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ اور یہاں لطیفہ یہ ہے، ہم سے یہ مسائل تو پوچھے جاتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے تو عورت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، نہیں، مگر آج تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا۔ استاد جی ہم بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے لڑکیاں گزرتی ہیں، کیا ہم لڑکیاں کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے؟ مرنے کے بعد یاد آیا چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ارے جب حوا کی بیٹی زندہ تھی اور جب تو اپنی آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، جب حیا کو اچھال رہا تھا، تجھے اس وقت کیوں نہ یاد آیا؟ آج یاد آیا جب وہ لڑکی مر چکی ہے، اب تو نہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے نہ وہ تجھ سے فائدہ لے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تو اس وقت پوچھنا تھا جب تو بازار میں کھڑا ہوتا ہے اور ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں بازار سے گزرتی ہیں۔ یاد رکھو کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور حضور کی شریعت کہتی ہے، میرے نبی کی شریعت محمدی کہتی ہے، آج اگر تو کسی کی بہن کسی کی بیٹی کی عزت پہ حملہ کرے گا، یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک تیری حیا پہ تیری عزت پہ حملہ نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی عدل قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔